بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سلسلہ ترجمۃ القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 16 سے اپنے اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ فرمان باری تعالی ہے وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے یرغبو جو منہ پھیرے، ام ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من مگر من جو شخص سفیہ نفسا جو دل کا احمق ہے، دل کا بے وقوف ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود میں سے جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ نے اپنے دو بھتیجوں سلمہ اور مہاجر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات میں فرمایا تھا کہ اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا ہوگا جن کا نام احمد ہوگا، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ فتح یاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ بات سن کر سلمہ جو تھے وہ تو ایمان لے آئے، لیکن مہاجر نے ایمان سے انکار کر دیا، تو اس پر یہ آیہ مقدسہ اتری۔ اور اس پر یہودیوں پر تعریض بھی تھی کہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر منسوب کرتے ہوئے افتخاراً کہتے تھے کہ ہم ان کی طرف منسوب ہیں، تو پھر یہاں پر ان کا رد کیا گیا کہ اگر تم ملت ابراہیمی کو اپنے کے لیے باعث افتخار سمجھتے ہو تو پھر اس سے منہ کیوں پھیر رہے ہو؟ اگر تم اس سے منہ پھیر رہے ہو تو پھر تم دل کے احمق ہو۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے اس کو چن لیا، فی دنیا میں، یعنی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں کیسے؟ سرداری عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، مقام خلیل عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور قابلیت والوں میں سے ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کون ہے جو منہ پھیرے ملت ابراہیم سے مگر وہ جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہیں۔ اذ قال له، جب فرمایا انہیں ربہ، ان کے رب نے، اسلم، گردن رکھ دو، گردن جھکا دو۔ قال، عرض کی، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن رکھی، میں نے اپنی گردن جھکا دی اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کے والے کے پالنے کے لیے۔ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے سوا اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا، اور وصیت کی، بہا اسی دین کی، ابراہیم بنیہ و یعقوب، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو، یا بنیہ، ہے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ یہ آیہ مقدسہ بھی یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی وفات کے دن اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ یہودی رہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس بہتان کا رد کرتے ہوئے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ ام کنتم، بلکہ تم خود، یا تم خود، شہداء، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال، جب آپ نے فرمایا لبنیہ، اپنے بیٹوں سے،
ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ پوچھا، قالو، تو انہوں نے کہا نعبد الہک، کہ ہم عبادت کریں گے الہک، آپ کے رب کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب کی۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آبا میں داخل کرنا اس لیے ہے کہ چچا جو ہے یہ بھی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث طیبہ میں بھی آپ کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم کے جد امجد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو ایک خدا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی۔ اے یہود تم ان پر بہتان باندھتے ہو، حالانکہ یہ امت گزر چکی۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو انہوں نے کمائی کی، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم، جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایک امت ہے کہ گزر چکی تحقیق، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے باز پرس نہیں ہوگی، ان کے کاموں کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ قالوا، اور وہ بولے، کونوا، ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی، تہتدو، تو راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ رؤسائے یہود اور نجران کے نصرانیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ تمام انبیاء میں سے افضل ہیں اور تورات تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل شریف و قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا، تو اس پر یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، یعنی ہر طرح کے باطل سے جدا تھے۔ اس میں یہودیوں، نصرانیوں اور وغیرہ ہم پر تعریض ہے کہ تم مشرک ہو، اس لیے ملت ابراہیمی پر ہونے کا جو دعویٰ تم کرتے ہو وہ باطل ہے۔ اس آیت کے بعد مسلمانوں کو آگے خطاب کیا گیا، وہ اگلی آیت میں آئے گا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کتابی بولے کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ اب یہ مسلمانوں کو آگے خطاب ہے کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں سے یہ کہیں، قولو،
تم یوں کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اترا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو عطا کیا گیا باقی انبیاء کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے بھی درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اسی کی مثل جو تم ایمان لائے، تمہارے ایمان کی مثل ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پس وہ ہدایت پاگے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ نری ضد میں ہیں، پس بے شک وہ نری ضد میں ہیں، اور ان میں طلب حق کا شائبہ ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ انہیں طلب حق کا شوق ہی نہیں ہے، وہ بس ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ سننے والا ہے، العلیم، جانتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی کہ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اے محبوب وہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتح و ظفر کا پہلے سے اظہار فرمایا، اس میں نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر جو ہے وہ صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد و عناد اور ان کے مکائد سے حضور کو ضرر نہ پہنچا، حضور کی فتح ہوئی، بنو قریظہ قتل ہو گئے، بنو نذیر جو تھے وہ جلا وطن کیے گئے، یہودیوں اور نصرانیوں پر جزیہ جو ہے وہ مقرر ہوا۔ یوں اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس خوشخبری کو سنایا تھا اور یہ بعد میں پوری ہوئی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے تو وہ ہدایت پاگے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا اور جانتا۔ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کی رینی لی، یعنی صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہم نے لیا۔ ومن احسن، اور اللہ سے بہتر، اللہ سے زیادہ حسین، من اللہ صبغہ، کون ہے اللہ سے زیادہ حسین رینی یعنی رنگ کے اعتبار سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے پوجا کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جس طرح کپڑے کو رنگا جاتا ہے، ظاہر و باطن میں رنگ جو ہے وہ نفوذ کر جاتا ہے، ایسے ہی ہم بھی دین الہی کے اعتقاد کو اپنے اندر ہم نے رنگ لیا، کما حق کو ہم ظاہر سے بھی باطن سے بھی اللہ کے دین کو مانتے ہیں، یہ اس کا مطلب تھا۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اور ہم نے اللہ کی رہنی لی اور اللہ سے بہتر کسی کی رہنی نہیں، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں۔
قل اے محبوب فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، اور وہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے جو ہے وہ اعمال ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن لہ مخلصون، اور ہم نرے اسی کے ساتھ ہیں، ہم یعنی اللہ ہی کے لیے خالص ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون، تم فرماؤ کہ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی مالک، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم اسی کے لیے نرے ہیں۔ ام تقولون، بلکہ تم یوں کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولاد، ان کی اولاد، کانوا ھودن او نصارا، کہ وہ تھے یہودی یا نصرانی۔ قل اانتم، تو اے محبوب فرما دیجئے اانتم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ جب رب فرما رہا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حنیفہ تھے، ہر باطل سے الگ تھلگ تھے، تو پھر تمہیں انہیں اس طرف گھسیٹ رہے ہو، تو فرمایا اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں پہ استفہام انکاری تھا، جس کا مطلب تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، اس شخص کے، ممن، اس شخص سے، کتما، جس نے چھپایا، شہادتا عندہ من اللہ، اس گواہی کو جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے، یعنی انہوں نے تورات میں جو گواہیاں موجود تھی وہ چھپائیں، تو اللہ فرماتا ہے تم تو بہت بڑے ظالم ہو۔ وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، قل اانتم اعلم ام اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، وما اللہ بغافل عما تعملون، بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے کوتکو سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امتن، یہ ایک گروہ ہے، قد خلت، جو گزر گیا، لہا، اس گروہ کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔